آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چاہے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ خداوند یسوع کا شکر ہو، اس کے نام کو ہم جلال دیتے ہیں کیونکہ وہی اس کے لائق ہے۔ جب بھی ہم اس کا پاک کلام پڑھتے ہیں ہمیں نئے مکاشفات، نئے بید ملتے ہیں، اور جب بھی ہم چرچ میں آتے ہیں، اسی رفاقت میں آتے ہیں، تو ہمیں نئے مکاشفات اور نئے بیدوں سے نوازتا ہے، اور ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور ہمارے ایمان میں بڑھوتی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی آج ہم سیکھیں گے، اور یہی آج ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے کہ جب اس دور میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں، بہت ساری مشکلات، بہت ساری پریشانیاں، حالات و واقعات، طوفان، بیماریاں، فائنینشل مشکلات، مالی مشکلات میں جب ہم رہتے ہیں تو کس طرح ہم اپنے فیتھ کو، اپنے ایمان کو ڈیفینڈ کریں؟ ہاؤ ٹو ڈیفینڈ فیتھ، اپنے ایمان کو کس طرح محفوظ رکھیں، کس طرح ہم فیتھ ڈیفینڈر بنے ہیں۔ بائبل مقدس میں بہت سارے سورما اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فیتھ کو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھا۔ اس دنیا میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فیتھ کو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور وہ فیتھ ڈیفینڈر کہلائے۔ جیسے ریسنٹلی، ابھی تھوڑی دیر پہلے، چند ماہ پہلے کی بات ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کوئین الزبتھ یو کے کی کوئین تھی، جب وہ وفات پا گئیں تو اس کو لقب دیا گیا فیتھ ڈیفینڈر، اسے کہا گیا کہ اس نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا۔ آئیے بائبل مقدس کھولیے، میرے ساتھ نکالیے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 18واں باب، اور آج دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 18واں باب اور اس کی 8ویں آیت، 18واں باب اور اس کی 8ویں آیت، اور بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا، تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ بائبل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ جب وہ آئے گا، یعنی کہ یسوع مسیح جب آئے گا تو وہی ایمان پائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ بتا رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ فیتھ کو ہم ڈیفینڈ رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے۔ یہاں پہ فیتھ ڈیفینڈر کی بات ہو رہی ہے، ایمان کو مضبوط رکھنے کی بات ہو رہی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ اس دنیا میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بہت ساری ہم مشکلات میں ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے پاس بہت ساری پرابلمز ہیں، خاندانی مشکلات ہیں، روحانی مشکلات بھی ہیں، دنیاوی مشکلات بھی ہیں، مالی مشکلات۔ ان مشکلات میں رہتے ہوئے کس طرح ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں۔ اسی طرح خدا کا ایک بندہ جس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے، خدا کا بندہ نوح، اس زمانے کی بات میں کرتا ہوں، پیدائش کے 6 باب میں اور اس کے آن ورڈز وہ سارا اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ نوح خدا کا بندہ تھا، راست باز تھا، خدا کے ساتھ چلنے والا تھا، خدا کے حضور قربانیاں گزرانتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا، اس کے تابع تھا، اوبیڈینس میں تھا، اس کی تابع داری کرتا تھا اور اس کے حکموں پر عمل کرنے والا شخص تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں بہت ساری تاریخی تھی، گناہ تھا، بہت سارے گناہ تھے، ہر قسم کا گناہ اس زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اور لیکن نوح نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ خدا نے اس کو حکم دیا
کہ तू कश्ती बना। बहुत सारे लोग उसका हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि मजाक उड़ाते थे। बहुत सारे लोग उसको चलते फिरते मजाक उड़ाते होंगे जब वो रोज लकड़ियां काटता होगा, रोज आकर कश्ती को बनाता होगा, कंस्ट्रक्शन उसकी करता होगा, उसका मजाक उड़ाते होंगे। लेकिन उसने अपने ईमान को महफूज रखा। उसने जो खुदा के हुक्म के मुताबिक, जो खुदा ने उसको हुक्म दिया उसके मुताबिक अपने ईमान को महफूज रखा और वो खुदा की ताबेदारी में रहा। क्योंकि वो जमाना बहुत तारीखी जमाना था, तारीकी में डूबा हुआ था, हर तरफ गुनाह और बदी थी। इसी तरह आज के दौर में भी हम देखते हैं अजीजों कि आज भी उसी तरह का दौर है। आज भी हम देखते हैं कि तारीकी हमारे इर्द गिर्द है। आज भी हम देखते हैं कि गुनाह हमारे इर्द गिर्द है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी बिदअत, बहुत सारी गलत तालीम, बहुत सारे मुश्किलात, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मुआशी प्रॉब्लम्स हैं, जिस्मानी प्रॉब्लम्स हैं, खानदानी प्रॉब्लम्स हैं। दुनिया में रहते बहुत सारी चीज़ों में हम गिरे रहते हैं, लेकिन हमने अपने ईमान को महफूज रखना है। लेकिन हमने अपने ईमान को खुदा के कहने के मुताबिक महफूज रखना है, क्योंकि जब इब्ने आदम आए तो हम हवा में उड़कर इसके इस्तकबाल कर सके। हालेलुया। नूह को 120 साल लगे कश्ती बनाने में। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 120 ईयर्स। जब खुदा ने उसको हुक्म दिया कि मेरे लिए तूने कश्ती बनानी है, वहां से लेकर कंप्लीशन तक 120 साल लगे। और इस 120 साल के अरसा में उसने अपने ईमान को महफूज रखा। बहुत सारे लोगों ने उसके ईमान को कमजोर करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने उसको तन्हा कर दिया, लेकिन वो अपने ईमान को महफूज करने में कामयाब रहा। और हम अजीजों कभी कभी इस दुनिया में रहते हुए हम तो 6 माह और साल में भी अपने ईमान को खो बैठते हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए कभी कभी थोड़े अरसे के बाद ही अपने ईमान को खो बैठते हैं। लेकिन हमें अपने ईमान को महफूज रखने की जरूरत है। और बड़ी खूबसूरत बात मैं पढ़ रहा था जब ये पैदाइश का 6ठा बाब, तो मैं देख रहा था कि उसने ना सिर्फ अपने ईमान को महफूज रखा, उसने अपने घराने के ईमान को भी महफूज किया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने खानदान के साथ खुदा के हजूर जाता और कुर्बानियां गुजरानता। खुदा के हजूर जाता और खुदा के हजूर पेश होता और कुर्बानियां चढ़ाता। इसलिए अजीजों, हमें जरूरत है कि जब हम अपने ईमान को महफूज रखते हैं, इसके साथ साथ अपने घराने को भी खुदावंद के हजूर लाएं, अपने बीवी बच्चों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी, अपने अजीजों कारब को भी, दोस्तों को भी, रिलेटिव्स को भी, सबको उसके हजूर लाएं, ताकि हम भी अपने ईमान को महफूज रखें और दूसरों को भी ईमान के महफूज रहने की तालीम दें। नूह फेथ डिफेंडर था, महफूज रखने वाला था। इसलिए खुदा ने उसको चुना, क्योंकि खुदा जानता था कि ये मेरा रासबाज बंदा है, ये ईमान को महफूज रखेगा। आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा है? इब्रानियों का खत और उसका 11वां बाब और उसकी 7वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, नूह के बारे में लिखा है यहां पर, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबित जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, उसको नजर नहीं अभी आ रहा था कुछ, 120 साल लगे उसको कश्ती बनाने में, उसको कुछ नहीं पता था कब बारिश होनी है कब नहीं होनी, लेकिन खुदा के हुक्म के मुताबिक वो करता रहा। उस वक्त तक नजर ना आती थी, हदायत पाकर, जो खुदा ने उसे कहा, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरम ठहराया और उस रासबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से
ہے. یہ ہے عزیزو میں ایمان کو محفوظ رکھنے کا نتیجہ کہ وہ پھر اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے. اس لیے ایمان کو محفوظ رکھنے کا اجر بھی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان کو محفوظ رکھیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے درمیان، ہمارے پاس ذاتی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی اسپرچول وارفیئر ہے. روحانی طور پر بھی ہم جنگ میں رہتے ہیں. کبھی کبھی کیا کریں کیا نہ کریں، یہ کریں یہ نہ کریں. شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، شیطان ہمارے ساتھ اس کی جنگ ہے جب تک یسوع مسیح آ نہیں جاتا. ہماری جنگ ہے اس کے ساتھ. پولس رسول اس کا ذکر کرتا ہے، اور پولس رسول بتاتا ہے، اور وہ کلیسیا کو مضبوط ایمان کی تکمیل بھی کرتا ہے. اور وہ پولس رسول کو ہم دیکھیں تو وہ کشتی کی بات کرتا ہے کہ جب ہم اس زمین پر ہیں، اس دنیا میں تو ہماری کشتی ہے، لڑائی کی بات کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایمان کو محفوظ. ہم سب اس آیت کو جانتے ہیں کہ ہم نے کشتی لڑنی ہے، لیکن پھر وہ ساتھ بتاتا ہے کشتی لڑ کے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے. ایمان کی مضبوط ایمان کی تکمیل کی وہ بات کرتا ہے، اور اویئرنس دیتا ہے، الرٹ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے. اور اس کے لیے بھی آئیے دیکھیے میرے ساتھ پہلا تموتھیوس نکالیے، اور دیکھیں پالوس رسول کیا کہتا ہے ہمیں یہاں پر. پہلا تموتھیوس اس کی میرے ساتھ نکالیے 19ویں آیت. پہلا تموتھیوس اس کا پہلا باب، اور اس کی میں 18ویں آیت سے بلکہ پڑھوں گا. پہلا تموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت سے نہیں بلکہ میں 18ویں آیت سے پڑھوں گا. اور کیا یہاں پر پولس رسول کہتا ہے، اے فرزند تموتھیوس، ان پیشن گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھیں میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں، تاکہ تو ان کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے. پھر 19ویں آیت، جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا. یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ ایمان کو مضبوط رکھنا کتنا ضروری ہے. اور اس لڑائی کے دوران، اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس کشتی میں وہ پھر بتاتا ہے کہ بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو جاتا ہے. خبردار کر رہا ہے یہاں پر وہ کلیسیا کو، چرچ کو الرٹ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہم نے اس پر قائم رہنا ہے، ہم نے اس نیک نیت پر قائم رہنا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ ایمان کا جہاز غرق نہ ہو جائے. اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری، جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ کس طرح ہم نے اپنے آپ کو ایمان میں محفوظ رکھنا ہے. بہت ساری غلط تعلیم ہیں آج کل، بدعت ہیں، بے ایمانی ہے، نا امیدی ہے، جیسے کہ نوح کے زمانے میں تھا، آج بھی ہے، آج بھی اسی طرح کا زمانہ ہے. گارڈ کرنا ہے ہم نے اپنے دل کو اور اپنے کانوں کو کہ کیا ہم سنتے ہیں اور کیا اپنے دل میں اس کو جگہ، کس چیز کی ہم نے اپنے دل میں جگہ دینی ہے، کس چیز کو. اپنے کان اور اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں، جیسے کہ نوح کے زمانہ میں نے تھا. آج بھی وہی ہے، آج بھی اسی طرح کا دور ہے. یسوع آنے والا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ، خدا کے خادمین، خدا کے خادم، خدا کے لوگ کہتے ہیں کہ یسوع آنے والا ہے، نجات پاؤ، نجات حاصل کرو، اس کو قبول کرو. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو غلط تعلیم دیتے ہیں. بہت سارے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، کھائیں پئیں، جب آپ ختم ہو جائیں گے تو بس فنش، یہی دنیا ہے، یہی دستور ہے، ایسے ہی آنا ہے اور ایسے ہی چلے جانا ہے، آپ نے جو اس دنیا میں کر لیا بس وہ نہیں. ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے اور اس کے تابع رہنا ہے، اس کی اوبیڈینس میں رہنا ہے، اور اپنے دل اور اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں. آج کل کے دور میں بھی ہمیں یہ ضروری ہے عزیزو، یہ بڑے غور سے سنیے گا اس بات کو کہ ہم اپنے
दिल और अपने कानों की हिफाजत करनी है। आजकल के दौर में हमने देखना गौर से है और सुनना गौर से है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक भी हमें क्या तालीम मिल रही है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें क्या समझाया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल को ही शुगर कोटेड करके गलत तालीमात दे रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग हैं शुगर कोटेड करके ही भटका रहे हैं सारे लोगों को और कलीसिया को। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल और अपने कानों को अवेयर रखें ताकि हम ईमान में मजबूत रह सकें और भटक ना जाएं। हाउ टू डिफेंड, किस तरह हम ईमान को महफूज रख सकते हैं? दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा रहकर और चर्च में आकर, कलीसिया में आकर बाइबल मुकद्दस का मुताला जितना कर सकें वो ज़रूरी है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, रफ़ाकत रखें, इंटमेसी खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत रखें और ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की कुर्बत में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के हजूर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो रफ़ाकत है ईमानदारों के साथ रखें, खुदा के हजूर में आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह हम अपने ईमान को महफूज रख सकते हैं। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों का खत, उसका 12वां बाब और उसकी 2 आयत। इब्रानियों 12वां बाब उसकी 2 आयत। किस तरह हम डिफेंड कर सकते हैं, किस तरह हम अपने ईमान को मजबूत रखें। बड़ी खूबसूरत आयत है। अगर सबके पास बाइबल है तो निकालिए मेरे साथ, ज़रूर आप भी पढ़ें, मैं पढ़ूंगा और आप ज़रूर गौर से बाइबल मुकद्दस को खोलिए और सुनिए। इब्रानियों 12वां बाब उसकी 2 आयत। हमने ईमान को महफूज रखना है। किस तरह महफूज रखना है? लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहें, उसकी तरफ देखते रहें, उसकी तरफ अपना रजू रखें, उसकी तरफ अपना दिल रखें, उसकी तरफ अपना ध्यान रखें, उसकी तरफ अपने दिमाग को रखें। चाहे ज़हनी तौर पर आप मुश्किलात में हैं, चाहे जिस्मानी तौर पर आप मुश्किलात में हैं, चाहे माली तौर पर आप मुश्किलात में हैं, चाहे खानदानी तौर पर मुश्किलात में हैं, किसी किस्म की भी मुश्किलात में हैं, आप यीशु मसीह को तकते रहें। और हम जब उसको तकते रहेंगे तो वो फिर हमारी हिफाजत करता है, वो फिर हमारे साथ साथ रहता है। जहां जहां भी जाते हैं वो हमारे साथ साथ रहता है, वो हमारी हिफाजत करता है। ओबीडियंस करते रहें। आजमाइश भी आती है, आजमाइश इस दुनिया में रहते हुए आती है, लेकिन हमने ईमान को मजबूत रखना है, घबराना नहीं है अजीजों। ना उम्मीदी भी इस दुनिया में रहते हुए हमें आती है। कभी कभी होते हैं हम ना उम्मीद, होपलेस हो जाते हैं, कोई उम्मीद नहीं आती हमें, बीमारी है कोई उम्मीद नहीं, माली मुश्किलात है कोई उम्मीद नहीं, खानदानी मुश्किलात है कोई उम्मीद नहीं। लेकिन हमने घबराना नहीं है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। जब हम उसको तकते रहते हैं, उसकी तरफ अपना रजू रखते हैं, तो वो हमारे साथ साथ रहता है। जब हम उसको पुकारते हैं तो हमारे पास आ जाता है, वो हमारी हिफाजत करता है, अपना दाना हाथ आगे बढ़ाता है और हमें उठा खड़ा करता है। फेथ इज एक्सरसाइज। ईमान मश्क की तरह है। ये एक एक्सरसाइज है, रियाज है। जिस तरह हम रियाज करते हैं, ये रियाजत है, ये एक मश्क है, ये एक एक्सरसाइज है। ईमान चर्च में आकर बैठकर सुनकर चले जाना नहीं है, ये एक एक्सरसाइज है। ये डेवलप होता है आपके अंदर, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके अंदर ये डेवलप करता है। बिलीव डेवलप, ईमान आपके अंदर बढ़ता है। और ये एक्सरसाइज और मशक क्या है इसकी? हमने चर्च में आना है। एक्सरसाइज क्या है इसकी? बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है। एक्सरसाइज क्या है इसकी?
دعا کرنی ہے. ایکسرسائز کیا ہے اس کی؟ رفاقت میں رہنا ہے. ایکسرسائز کیا ہے اس کی؟ اس کے ساتھ ریلیشن میں رہنا ہے. ایکسرسائز کیا ہے اس کی؟ اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. ایکسرسائز کیا ہے اس کی؟ کہ اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے. ایکسرسائز کیا ہے اس کی؟ اس کی رفاقت کو کبھی نہیں چھوڑنا. ایکسرسائز کیا ہے اس کی؟ چرچ میں آنا نہیں چھوڑنا. ایکسرسائز کیا ہے اس کی؟ جمع ہونے سے نہیں گھبرانا. ایکسرسائز کیا ہے اس کی؟ اس کے ساتھ ساتھ اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے. پھر یہ پختگی آتی ہے. پھر ایمان ہمارے اندر پختہ ہوتا ہے, ہمارے اندر قوت پاتا ہے, ہمارے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن ہم چرچ آئیں, سنڈے کے سنڈے ایمان کی باتیں سنی, ایمان کی باتیں پڑھی, پادری صاحب نے ایمان کے متعلق کلام سنایا, then we are off. پھر ہم ختم. پھر ہم واپس اسی کاموں میں چلے گئے, پھر واپس دنیاوی کاموں میں چلے گئے, پھر واپس وہی زندگی میں چلے گئے. نہیں, ہم نے اس کو ایکسرسائز کرنا ہے, ہم نے اس کی مشق کرنی ہے, ہم نے اس کا ریاض کرنا ہے, ہم نے اس کو پریکٹس میں رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں, اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. جب یسوع مسیح بادلوں پر آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں, نہ کہ ہم شرمندہ ہوں, نہ کہ ہم چھپتے پھریں کہ ہمارا تو ایمان کا, جیسے پولس رسول نے لکھا ہے, ہمارے تو ایمان کا جہاز غرق ہو گیا. نہیں 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 نہیں, بلکہ ہوا میں شادمانی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کریں. انفرادی طور پر بھی اور عزیزو آج ضرورت ہے کلیسیائی طور پر بھی, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی نیڈ آف دا ٹائم ہے, آج وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. انفرادی طور پر انڈیویجولی اور چرچ کلیسیائی طور پر بھی ہم اپنے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. اس کی بہت ہی ضرورت ہے, اور خدا کو پسند ہے جو ایمان میں قائم رہتا ہے. لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا کلیئر, کہ اگر ہمارے اندر ایمان محفوظ نہیں ہے, ہم نے اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھا, تو اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور ایکسرسائز کرتے رہیں, ریاض کرتے رہیں, اپنے آپ کو اس کے قریب لاتے رہیں, دن بدن ہر روز کلام پڑھیں, ہر روز اس کے کلام کی باتیں سیکھیں, چرچ میں آئیں, ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھیں, اس کے ساتھ اپنا ذاتی رابطہ رکھیں, اس کے ساتھ اپنا ذاتی رشتہ, اس کے ساتھ اپنا ذاتی ریلیشن وہ قائم رکھیں. اور ایک دن نہیں ہے, 2 دن, ہر روز, یہ ہر روز ہے. یہ جب ہم ہر روز اس کو ایکسرسائز کریں گے تو پھر ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں گے. ہاللیلویہ. اور جب ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں عزیزو, جب ہم اپنے ایمان کو ان ساری باتوں سے ڈیفینڈ کرتے ہیں, فیتھ ڈیفینڈر بن جاتے ہیں, محفوظ رکھتے ہیں, پھر اس کو اور آگے میں بتانا چاہتا ہوں, پھر اس کا اجر بھی ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس. جب ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں, جب ہم اس کو محفوظ رکھتے ہیں, تو اس کا اجر بھی ہے. میرے ساتھ نکالیے, میں اپنی اور آپ کی تسلی کے لیے یہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ بائبل مقدس کو نکالیے, کھولیے, پہلا پطرس, اس کا پہلا باب, پہلا پطرس نکالیے میرے ساتھ, کہ کس طرح ہم جب ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے فیتھ کو, جب ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں, تو محفوظ رکھا, ہم نے سیکھا, ہم نے ایمان کو محفوظ رکھا, ہم نے اس کے اوپر عمل کیا, اس کی تابع داری میں رہے, ایکسرسائز کیا, قوت پائی, محفوظ رکھا, پھر اس کا اجر بھی ہے. پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں. پھر بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان, تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے. اس کی قدر دیکھیں. جب ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں تو عزیزو اس کی قدر دیکھیں.
आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है। और फिर आगे क्या लिखा है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहर के उसकी कदर देखें, उसका अजर देखें कि खुदावंद के हुजूर उसका क्या अजर है, कि तारीफ और जलाल और इज्जत के बाइस ठहरता है। हालेलुया। इसलिए अजीजों, आज वक्त है कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें, ना सिर्फ इनफरादी तौर पे, वो तो हमने करना है ज़ाती हैसियत में, इंडिविजुअली ज़ाती हैसियत में, लेकिन इज्तिमाई तौर पर भी एज कलीसिया, एज चर्च भी ज़रूरत है कि हम अपने ईमान को महफूज रखें और एक्सरसाइज करें, अपने फेथ की मश्क करें, रियाज करें, चर्च आएं, बाइबल मुकद्दस पढ़ें, उसके साथ अपना ज़ाती रिश्ता जो है उसको कायम रखें, इंटरमेसी में रहें, उसके साथ कुर्बत में रहें, उसके साथ जो हमारा ज़ाती हैसियत के में जो रिलेशन है उसको कायम रखें। बाइबल मुकद्दस में आके जब बाइबल मुकद्दस है उसको पढ़ें और उसकी बातें सुने और समझें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।